ایک ویڈیو کسی پروگرام کی مجھے کسی نے شیئر کی ہے، ویڈیو دیکھ کر دماغ چکرا کے رہ گیا۔ حیرت والی بات یہ ہے کہ اس کے خلاف کسی نے کچھ بولا نہیں، کچھ وضاحت اس کی طرف سے بھی نہیں آئی۔ اس بیوقوف کو اتنا بولنا چاہیے تھا کہ میں نے قرآن کی سری نص کے خلاف بات کر دی ہے تو اس بات پہ عمل نہ کیا جائے۔ بچا جائے۔ اب اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو شریعت میں سسر اس سے نکاح کرے، بچا جائے۔ اب اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو شریعت میں سسر اس سے نکاح کرے۔ اگر آپ سسر اس سے نکاح تو یہ اگر کوئی اس کا وارث اور نہیں ہے، اگر اس کا کوئی وارث نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اب ایک طرح یہ بھی دیکھیں، کیا سسر اس کا محرم ہے جو اگر بیٹا زندہ ہے تو؟ اگر بیٹا زندہ ہے بالکل محرم ہے، آپ بالکل محرم بیٹے کے ہے، مرنے کے بعد وہ محرم جو ہے اب نکاح کر سکتا ہے، بالکل محرم ہے۔ اب سسر محرم ہے تو اسی اعتبار سے آپ یہ دیکھیں جو حضور تو دیور محرم ہے۔ یہ بات پھر بڑی کمزور نہیں پڑ جاتی کہ ایک رشتہ جو ہے وہ ایک زندگی کے اندر تو محرم ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد وہی غیر محرم ہو گیا؟ کیونکہ انہیں کو باپ کا رتبہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اگر موت کے بعد ایسا ہی ہے تو اگر اس نے اپنے شوہر کی ڈیتھ کے بعد، میں ادب سے بات کر رہا ہوں، اگر اس نے اپنے شوہر کی ڈیتھ کے بعد اس نامحرم سے شادی کرنی ہے تو جس بیٹی کو ہم رخصت کر کے بھیج رہے ہیں ہم تو اس کو ایک آگ کے اندر دفن کر رہے ہیں جہاں وہ کسی اور مرد سے اپنے تعلقات کو ایک حد سے زیادہ بڑھا ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک آنکھ ہے اور ایک شاید ہونے والا شوہر ہے۔ تو حضرت اس تصور میں، اس پیراڈائم میں وہ بیٹی سانس کھل کے کیسے لے گی؟ سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 4 کی یہ آخری آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یعنی وہ تمہارے بیٹے جو تمہاری نسل سے ہیں، تمہارے نسلی بیٹوں کی جو بیوی ہیں وہ تم پر حرام ہیں۔ پیچھے بات چلی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، تو جس طرح مائیں حرام ہیں، جس طرح اپنی بیٹیاں حرام ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، جس طرح ہماری بہنیں ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اس طرح اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ سسر محرم ہے نہیں ہے، سسر کے ساتھ حج عمرہ کرنا اس جوانی کے عالم میں، یا یہ معاملہ سب الگ ہیں، لیکن اس مولوی صاحب کو اتنی حیا نہیں آئی، اتنا واضح جو حکم قرآن عظیم کا ہے وہ الٹ کر کے بیان کر رہا ہے۔ بولتا ہے کہ جناب اگر بیٹے کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو سسر جو اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ پھر اس کی زبان پہ بل پڑا بھی، مگر وہ اسی طرح چلتا چلا گیا، کسی نے اس کو روکا بھی نہیں، ٹوکا بھی نہیں، اور اس کی طرف سے ابھی تک وضاحت بھی نہیں آئی۔ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ اب دین نہیں دیکھتے، علم نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں کی طرح ہے۔ بعض کا تو چیز اس لیے بک جاتی ہے کہ اس کی اصل بہت بہتر ہوتی ہے تو کاپی بھی چل جاتی ہے، لیکن وہ جس کی کاپی ہے اس کی اصل بھی خراب ہے تو نقل تو اور زیادہ خراب ہوگی۔ بہرحال اصل سے نقل بہتر کرنے کا کام اس نے کرنے کی کوشش کی مگر بیڑا غرق کر دیا۔ میری گزارش ہے تمام احباب سے کہ دین جس سے لیا جا رہا ہے ضرور سوچو کہ ہم کس سے لے رہے ہیں، اس کے بارے میں ضرور پرکھو کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ ہر وائز، ہر کاپیر جو ہے وہ مفتی یا صحیح عالم دین نہیں ہوتا۔ اشارہ میرا سمجھ گئے ہوں گے، سری آیت کا انکار کیا اس مولوی صاحب نے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس کو کاپی کر کے وہ مولوی بنائے، اس اصل کے بہت سارے شاگرد اس طرح کی چولے مارتے رہتے ہیں اور پھر معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ جب تمہیں تیرنے کا طریقہ نہیں آتا تو سمندر میں چھلانگ کیوں لگاتے ہو؟ شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی اور کی طرف ریفر کر دیا جائے، اور دین کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سوشل میڈیا ہو یا کہیں بھی کوئی بھی فورم جو ہے اس کے اوپر ہمیں اپنا دین جو ہے جو سیکھنا ہے وہ پیٹنٹ عالم دین سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میزبانوں کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ جو میزبان حضرات ہوتے ہیں وہ جب کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو ایک بار پرکھ ضرور لیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ چاچا چیدے نے کہہ دیا کہ فلاں بندے کو بلا لو، اس کی آواز بڑی اچھی ہے تو وہ بہت اچھا بولے گا، ایسے نہیں، پرکھ لیا کریں کہ واقعی وہ صحیح عالم دین ہو، مفتی وقت ہو، اس کو بلا کر بٹھایا جائے اور پھر سوالات کے جوابات دلوائے جائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ محسوس کرو کہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، یہ مسئلہ صحیح نہیں بتایا جا رہا، تو دوسرے دن اس کی تصحیح کرنے کی بجائے اسی وقت ٹوکا جائے اور معاملے کو کلیئر کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے۔ جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپو،
نام سے آیا ہے جیسے ایکسپوز. Expose, the name of reality.